کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسے اچھی طرح سے ادا کر دوں گا تو اللہ رب العزت اس پر چند فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے۔ آپ جتنا دیر کریں گے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہاب الدین رضوی۔ امید کہ آپ تمامی لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور اس کے حق میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہے، ایک گھڑی بھر بھی اگر دیر کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ ظالم قرار دیا جاتا ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، چاہے وہ کیوں نہ میدان عرفات میں وہ اپنے قدم سے چل رہا ہو، چاہے وہ حج کے سفر پر ہو، کہیں بھی رہے گا اس کے ذمہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیند کے حالت میں بھی رہے گا تب بھی اس کے ذمہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرض ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس صرف نقد روپیہ ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ اگر کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہے جسے بیچ کر کے قرض ادا کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیری کرنا بہت بری بات ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل لوگ جب قرض لینا ہوتا ہے تو خوشامد کر کے جھوٹے وعدے کر کے قرضہ حاصل کر لیتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، دکاندار سے ادھار سامان لے کر کے آتے ہیں، لیکن ادا کرنے سمے اتنا تاخیر کر دیتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو سرے سے اسے ہڑپ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ بہادری کا کام کیا ہے۔ ناظرین کرام، چاہیے تو یہ تھا کہ شکریہ کے ساتھ قرضہ جلد سے جلد ادا کر دیا جاتا، لیکن اس کے بجائے قرضہ دینے والے کو خوب دھکے کھانا پڑتا ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ اور جو قرضہ لیتا ہے وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر تصور کیا کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کا روپیہ لے کر کے ادا نہیں کیا، اس نے ہمارا کیا بگاڑ لیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قرضہ دینے والا آپ سے طاقت میں کمزور ہے تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، یقیناً اس کا حساب ہوگا اور پائی کا حساب ہوگا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فتویٰ رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی کے 3 پیسے قرضہ کا دبا لیا ہوگا، کل بروز قیامت ان 3 پیسوں کے عوض میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 3 پیسوں کا یہ حال ہے، یہاں تو لوگ ہزار بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ لیا کرتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم اس انسان کے لیے جو کسی سے قرضہ لے لیا اور پھر وہ دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ سماعت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جنازہ لایا گیا تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ اس مرنے والے پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
مرنے والے انسان پر قرض ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ مال چھوڑا ہے جس سے قرضہ لیا تھا اس کو ادا کر دیا جا سکے؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے اپنے پیچھے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کی نماز جنازہ تم ہی پڑھ لو، ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی مسلمان کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو برائے مہربانی آپ اسے ادا کر دیں۔ کیا بھروسہ کب کس کا انتقال ہو جائے، اور انتقال ہونے کے بعد چاہے کتنوں آپ کے نام سے قرآن پڑھ دی جائے، کتنوں ہی قرآن خوانی کی محفلیں سجا دی جائیں، اس کے بعد بھی آپ کے گناہ جو آپ کے ذمے تھے قرض والے وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہے آپ کوئی بھی عبادت کر لیں گے، اللہ کے پیارے حبیب نے جسے ظالم کہہ دیا ہے آپ کبھی اچھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کسی کا قرضہ لیے ہیں آپ اسے ادا کر دیں، آپ بری الذمہ ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو ڈھیر سارا ثواب عطا کیا جائے گا۔